السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ بشو وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی، جس کا نام ہے انجان۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ تینوں دوست خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہفتے بھر کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کے ہر اتوار کو وہ ضرور اکٹھے ہوتے اور اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے مخصوص حصے میں ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتے، جہاں شیشے کی خوبصورت دیوار سے باہر سڑک کا منظر بھی صاف نظر آتا تھا۔ چائے اور کافی کے دور چلتے، آپس میں بڑے دھیمے اور شائستہ لہجے میں ہنسی مذاق کرتے، اور جب بھی کبھی کبھار کسی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کا رخ مڑ جاتا تو لامحالہ لہجوں میں بھی تھوڑی بہت تیزی آ جاتی، اور موضوع کے مناسبت سے ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق دل کی بھڑاس نکال دیا کرتا تھا۔ اس سے نہ صرف پورے ہفتے کی ذہنی تناؤ کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا، بلکہ جب چند گھنٹوں کے بعد وہاں سے دوبارہ نکلتے تو اپنے آپ کو اگلے ہفتے کے لیے دوبارہ تازہ دم محسوس کرتے۔ ان تینوں دوستوں میں آپس میں بڑی ہم آہنگی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے تھے، لیکن کئی ایک لوگ ان کی دوستی پر حیرت کا اظہار بھی کرتے، کیونکہ ان تینوں کے نظریات، فکری سوچ اور سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی فرق اور تناؤ پایا جاتا تھا۔ علی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا۔ فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیشہ سماج میں موجود تضادات کے خلاف لکھتا تھا اور بہت خوب لکھتا تھا۔ دوسرا دوست عابد ایک بڑے ملک گیر سیاسی جماعت کا عہدیدار اور سرگرم کارکن تھا۔ معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی حالات اظہار پر کڑتا رہتا اور ہمیشہ عوام کی سیاسی ناپختگی کو ان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا، اور عوام میں سیاسی شعور کی کمی کا شاکی رہتا تھا۔ جبکہ تیسرا دوست احمد ایک دیندار اور مذہبی سوچ رکھتا تھا، لہٰذا معاشرے میں پائے جانے والے ہر مسئلے کی وجہ لوگوں کی مذہب، دین اور عبادات سے دوری اور سماجی رویوں میں گراوٹ کو میڈیا میں عریانی اور اخلاقی تنزلی سے جوڑتا تھا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو عالم اسلام کے خلاف یہود و ہنود کی سازشیں گردانتا تھا۔ یہ بات کافی قابل حیرت تھی کہ باوجود اس ذہنی تفریق کے ان کی دوستی کم و بیش مثالی سمجھ جاتی تھی۔ آج بھی وہ تینوں حسب معمول اپنے مخصوص جگہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک علی کی نظر باہر سڑک پر پڑی اور دوسروں کو اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح، کہیں یہ عاصم تو نہیں؟ ارے وہی تو، ہمارا پرانا کلاس فیلو، آج کل بالکل نظر ہی نہیں آتا، کسی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں عاصم جب ان کے نزدیک پہنچا تو ان کو پہچان کر باہر ہی سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے آگے گزر گیا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں وہی ہے، جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے سارا کاروبار اسی نے سنبھالا ہوا ہے، شاید اسی لیے مصروف رہتا ہے۔ لیکن یار ایسی بھی کیا دولت کی حرص کے ساری زندگی کا مقصد فقط پیسہ کمانا ہی رہ جائے؟ عابد نے آگے سے لقمہ دیا۔ یار میں نے تو سنا ہے کہ عاصم کا نہ تو کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے اور نہ ٹویٹر استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ بھلا آج کل کے دور میں
کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ارد گرد سے اتنا بے خبر اور انجان رہتا ہو۔ علی نے گویا ایک نیا انکشاف کیا۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، بھلا سوشل میڈیا کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ عابد اور احمد نے اچنبھے سے کہا، یار میں نے اس عاصم کو کبھی محلے کی مسجد میں بھولے سے بھی نہیں دیکھا۔ شاید پیسہ کمانے کے چکر میں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم دنیاوی ضرورتوں کے چکر میں اپنی آخرت اور روز حساب سے بھی کتنا غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ان برے اعمال اور کرتوتوں کے سبب کئی سالوں سے میر احمد نے برسنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ احمد نے ایک آہ بھری کہ دکھ بھرے لہجے سے کہا، اور تو اور ایک دفعہ میں نے بذات خود اسے کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے یا کم از کم کسی کارنر میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا۔ سیاسی عمل سے دوری اور طبقاتی ناہمواری ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، مگر کسی کو کوئی احساس اور سیاسی شعور ہی نہیں۔ عابد نے دل کی بھڑاس نکالی۔ علی اس موقع پر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، کہنے لگا، یار آپ کو تو پتہ ہے دہشت گردی سے متاثرہ اور غریب و نادار افراد کے لیے ہم نے جو قائم فنڈ کیا ہے، اس سلسلے میں اس کنجوس شخص سے ایک بار ملا تھا۔ پتہ ہے اس نے کتنی مدد کی؟ صرف 100 روپے۔ نہیں یار، یقین نہیں آتا، اتنا صاحب ثروت ہونے کے باوجود اتنی کمینگی۔ سب متصفانہ انداز میں سر ہلانے لگے۔ صرف ایک شخص سے اس کی بڑی گاڑی چلتی ہے۔ علی سر جھکا کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، پتہ ہے کون؟ نہیں تو؟ اسلم۔ کون اسلم؟ وہی اسلم، ارے حاجی اکرم کا بیٹا، وہ سپر سٹور والا۔ کئی دفعہ میں نے اسے اس کی دکان میں ساتھ بیٹھے راز و نیاز کرتے دیکھا ہے۔ عابد کہنے لگا، یار چھوڑو بھی، ایسے دولت پرست، خود غرض اور بے حس لوگوں کی خاطر ہم اپنا ایمان اور عاقبت کیوں خراب کریں؟ احمد نے جیسے بحث سمیٹتے ہوئے جلدی سے کہا، اور اگلے ہفتے ملنے کے وعدے کے بعد سب اپنی اپنی راہ چل دیے۔ اگلی صبح علی دفتر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ عابد کا فون آ گیا۔ علی کال ریسیو کرنے کے بعد عابد سے اتنی صبح گئے فون کرنے کی بابت پوچھنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے عابد پریشانی اور صدمے کے ملے جلے لہجے میں کہنے لگا، ارے یار تمہیں پتہ نہیں چلا، کل رات بازار میں ایک دھماکے میں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ان کئی لوگوں میں اپنا عاصم بھی شامل ہے۔ تدفین آج دن 12 بجے ہے۔ میں نے احمد کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے، کچھ دنیا داری اور دوستی کا تقاضا بھی بنتا ہے۔ جنازے میں جانے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، جیسا بھی تھا عاصم ہمارا کلاس فیلو تھا۔ لیکن علی نے جانے سے معذرت کر لی، کیونکہ اسے اس دن بہت سارے دوسرے اہم کام کرنے تھے۔ دفتر میں فراغت کے دوران اس نے سوشل میڈیا پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے پسماندگان کو فراموش نہ کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کا بلاگ لکھ کر پوسٹ کر دیا، جسے کچھ ہی دیر میں 150 فالوورز لائک کر چکے تھے، اور ہر گزرتے منٹ اس کی گنتی بڑھ رہی تھی۔ یہاں سے فراغت کے بعد فیس بک پر اس نے عابد کے پوسٹ کو لائک کیا، جس میں وہ ایک بڑے احتجاجی مجمع سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف دھواں تقریر کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے احمد کے پوسٹ کو لائک کیا، جس میں شہادت کی آرزو بیان کی گئی تھی، اور روز حساب کے حوالے سے شہید کے بلند درجات کے بارے میں باتصویر اقوال زرعی رقم کیے گئے تھے۔ کمنٹ میں اس نے ماشاء اللہ اور جزاک اللہ لکھ کر پوسٹ کر دیا، لیکن اسے لائک کرنے سے گریز کیا، کیونکہ اس کی تعداد اس کے پوسٹ سے بڑھ چکی تھی، اور ویسے بھی وہ لبرل سوچ کا حامل
اور لبرل ازم پر یقین رکھتا تھا۔ اگلے اتوار کو حسب معمول جب تینوں دوست وقت مقررہ پر اپنی جگہ پہنچے تو ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور کافی ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ریسٹورنٹ میں ان کے مخصوص ٹیبل کے ساتھ ہی ایک دوسرے ٹیبل پر عاصم کا دوست اسلم سپر سٹور والا اپنی سوچوں میں گم اکیلا بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ تینوں دوستوں نے عذرائے مروت باری باری اس کی احوال پرسی کی اور چائے کافی کا پوچھا۔ اسلم نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا اور ان تینوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ بات جب کچھ دن پہلے عاصم کے ساتھ پیش آنے والے اندھوناک واقعے کی چلی تو اس کے واحد نزدیکی دوست اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روندی ہوئی آواز میں آہستہ آہستہ کہنے لگا، یار وہ جب بھی میری دکان پر آتا آپ لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرتا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اسلم کہنے لگا، جب تک وہ زندہ تھا اس نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ میں اس راز کو اپنے تک ہی محدود رکھوں، لیکن آج مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ بڑا پیارا اور حساس دل کا مالک شخص تھا۔ میرے سپر سٹور سے ہر مہینے دسیوں مستحق اور نادار گھروں میں اس کے پیسوں سے راشن اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء جاتی تھیں۔ اس کے جانے سے نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے دوبارہ سرد پڑ جائیں گے۔ علی نے سر جھکا کے گرم چائے کا سپ لیتے ہوئے جب احمد اور عابد کی جانب دیکھا تو وہ آنکھیں چرا کر خالی نظروں سے ریسٹورنٹ کے چمکیلے شیشے سے باہر دیکھنے میں مصروف تھے، جہاں ہلکی پھلکی بوندا باندی اسی دوران تیز بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔